الجلال وعلى العلا ثم صلاته على من أجد بأحسن الحديث يا عني أحمد القطب یا قطب حق قطب القطب الوجود وقت اسلام لم یقتلہ لکنہ لنام لم یقتلہ لکنہ لنام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والصلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ محفل مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے۔ آئیے اس پر کوئی بحث و مباحثہ کرنے سے قبل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر آقائے کل کائنات ہادی دورہ رہبر اعظم فخر رسولہ شاہد و عالم روح منزہ نفس مکرم تابس فطرت نور مجسم جلوہ یزدہ حسن کا عالم شوکت عیسیٰ عزت آدم لفت و ترحم مونس و ہمدم سب سے مؤخر سب سے مقدم شاہ مدینہ سید اکرم درد کا درما زخم کا مرہم نادی سے ملت فخر دو عالم آئینہ قرآن رسول معظم جس کا وظیفہ کوشش و پیغام جس کا وطیرہ غم خارے اے برادران مکرم پڑھو درود با خلوص اسلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ماضی الجد والکرم۔ اے خاور حجاز کے درخشندہ آفتاب صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیضیاب زینت ازل کی ہے تو رونق ابد کی تو دونوں میں جلواریز ہے تیرا ہی رنگ و آب چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو اور تھامی ہے آسمان جھک کر تیری رکاب سایہ ہے تجھ پر سرور کونین کا لقب اور نازا ہے تجھ پر رحمت دارین کا خطاب اور برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا آدم کی نسل پر ہے تیرے احسان بے مثال آدم کی نسل پر ہے تیرے احسان بے مثال اور پیدا ہوا نہ کوئی تیرے مواخات کی نظیر لایا نہ کوئی تیرے مساوات کا جواب خیر البشر ہے تو خیر الامم وہ قوم جس کو ہے تیرے ذات گرامی کا انتصاب جس کو ہے تیرے ذات گرامی کا انتصاب اور اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے ایک عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے جو تفریقہ اقوام کی آیا تھا مٹانے وہ تفریقہ اس دین میں خود آ کے پڑا ہے جس دین کی حجت سے سودیان سے مغلوب اب معترض اس دین پر ہر ذرا سرا ہے چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے گر قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی مگر نام تیری قوم کا آج بھی بڑا ہے گر ہے کہیں یہ نام نہ مٹ جائے آخر مدت سے جسے دور جہاں مٹا رہا ہے مدت سے جسے دور جہاں مٹا رہا ہے اور یہ جو کچھ ہے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے اور دیکھے ہے یہ دین اپنی ہی غفلت کے بدولت سچ یہ ہے برے کام کا انجام برا ہے سچ یہ ہے برے کام کا انجام برا ہے اور اے شہر علم و عالم اسرار خوشکتر تو بادشاہ دی تو سلطان بیروبر تے ادراک و آگاہی کی ضمانت تیرا کرم ایقان و اعتقاد کی حاصل تیری نظر تیرے حروف اما تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ تیری حدیث سچ سے زیادہ معتبر قرآن تیری کتاب تو شریعت تیرا لباس تیری زیرہ نماز ہے تو روزہ تیرا سپر تیری زیرہ نماز ہے تو روزہ تیرا سپر یہ جو اشعار میں نے پڑھے ہیں آپ اسے سمجھنے کی وسعت نہیں رکھ سکتے آپ کا ادراک تفہم وہاں تک وصل نہیں ہو سکتا لیکن یہاں جو ضیاء العلماء اور مصباح العلماء جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ضرور اس کی تفہیم کر چکے ہوگے آپ اتنا سمجھے جو منبر رسول پر کھڑا ہے اور بول رہا ہے تو کسی کی تعریف ہی بیان کر رہا ہوگا یا کسی کی توصیف ہی بیان کر رہا ہوگا یا کسی کے نقل قول کو نقل کر رہا ہوگا اس لیے کہ تحصیل معرفت کے لیے تعریف کا ہونا شرط ہے بغیر تعریف کے کسی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی بغیر تعریف کے کسی کی شناخت حاصل نہیں ہو سکتی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحصیل معرفت کے لیے تعریف کا ہونا شرط ہے اور اگر آپ کو تعریف کو سمجھنا ہے تو جب تک آپ تعریف کی تعریف کو نہیں سمجھیں گے وہاں تک آپ کو تعریف کی بھی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تعریف کی بھی شناخت حاصل نہیں ہو سکتی اور تعریف کی تعریف کتاب المنطق شرح تہذیب صفحہ نمبر اول پر مصنف کچھ یوں تخصیص میں لا رہے ہیں کہ التعریف هو الحم
التعریف हुवा सना, तारीफ वो हमद है, तारीफ वो सना है जो जुबान से बकसदन किसी अमरे जमील इख्तियारी पर ताज़ीम ज़िक्र हसन हो, अमा नेमत के बदले हो या गैर नेमत के बदले, अमा नेमत के बदले हो या गैर नेमत के बदले। आप समझे होंगे कि नेमत के बदले तारीफ तो हम समझ गए, लेकिन गैर नेमत के बदले तारीफ किस तरह करते हैं। तो ज़माने साबिक़ा में लोग गैर नेमत के बदले तारीफ किया करते थे, लेकिन ज़माने हाजिरा में नेमत ही के बदले तारीफ होती है। वाह, नेमत ही के बदले तारीफ होती है। इसे आप यूं समझे कि नेमत जब मुनाम के जेब में होती है तो मुनीम की तारीफ मुनीम के देश में होती है। नेमत जब मुनाम के जेब में होती है तो मुनीम की तारीफ मुनीम के देश में होती है। और एक निकात मेरे जहन में आ रहा है जिसे निकात अजीबा भी कहा जा सकता है, और ये तारीफ ही की हसब है। ये निकात मेरे जहन में आ रहा है कि जिस तरह मुस्तफ़ा मोहम्मद है उसी तरह खुदा भी मोहम्मद है। जिस तरह मुस्तफ़ा मोहम्मद है उसी तरह खुदा भी मोहम्मद है। आपके जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि मुस्तफ़ा तो मोहम्मद हमने माना, लेकिन खुदा मोहम्मद किस तरह है। तो इसे मैं क्लियर कर दूं, एक होता है मोहम्मद और एक होता है मोहम्मद। मोहम्मद ये इसमें मफ़ऊल है जिसकी तारीफ की जाए, और मोहम्मद ये इसमें फ़ाइल है, तारीफ करने वाला, तहमीद करने वाला। तहमीद और तकस्सुस, तहमीद को तखसीस में लाने वाला, उसे मोहम्मद कहते हैं। तो जब खुदा मुतवातिर और मुसलसल तरीके से मुस्तफ़ा की हम्दो सयाना बयान करे तो खुदा मोहम्मद है, मोहम्मद, और मुस्तफ़ा मोहम्मद। और ऐसे ही मोहम्मद अगर खुदा की मुतवातिर तरीके से तारीफ व तौसीफ बयान करे तो मुस्तफ़ा मोहम्मद है, मोहम्मद, और खुदा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मैं यहाँ पर दो चार बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वरना हुजूर हाफिज़ मिल्लत और शेर गुजरात की मौजूदगी में मेरा तकरीर व तकस्सुस करना ये यकीनी तौर पर मुहाल है, अक़लन मुहाल है। क्योंकि ये वो ज़ातें हैं जिनके लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि तख़य्युल तफ़क्कुर और तसव्वुफ़ में, तख़य्युल तफ़क्कुर और तसव्वुफ़ में हुजूर हाफिज़ मिल्लत की कोई तमसील नहीं हो सकती। ऐसे ही तकर्रुर, तकस्सुस, तकरीर और तख़सीस में हुजूर शेर गुजरात की कोई तमसील नहीं कर सकता। कोई उनकी हम पल्ला नहीं हो सकता, कोई हम रदीफ नहीं हो सकता, कोई ना ही मुतरादिफ हो सकता है, ना ही कोई मुतरादिफ हो सकता है। इसलिए कि हाफिज़ मिल्लत की ज़ात वो है जो मुमतनाउल जवाबी फी तसव्वुफ़ी ज़ात का नाम हाफिज़ मिल्लत है, और अदीमुल मिसाली फी तकर्रुरी ज़ात का नाम शेर गुजरात है। अदीमुल मिसाली फी तकर्रुरी ज़ात का नाम शेर गुजरात है। और आजकल के मुकर्रिर अपना पहला ही कदम फन तकरीर और तकस्सुस में रखते हैं और हुजूर शेर गुजरात के मुतरादिफ होने की बातें करते हैं। ये मुहाल नहीं बल्कि अक़लन मुहाल है, इसलिए कि शेर गुजरात वो ज़ात है जिसने अपने खिताब, अपनी तकसीस, अपनी तकरीर, अपने तकस्सुस, अपने तकर्रुर से हिंदुस्तान की सरजमीन को मुज़य्यन किया हो, हिंदुस्तान की सरजमीन को मुनव्वर किया हो। ऐसे शख्स के मुतरादिफ होना कोई आम बात नहीं है। मेरा मौजू ये नहीं है, बल्कि जहन में एक बात आ गई तो बताता चला। मेरा मौजू, मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। वाह वाह बाबू, वाह 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 बाबू, बहुत खूब मियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस आयत करीमा तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला साबिरीन के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। तो मालूम क्या चाहता है, जहाँ जहाँ सब्र पाई जाएगी वहाँ वहाँ सिफात बारी तआला पाई जाएगी, जहाँ जहाँ सब्र पाई जाएगी वहाँ ज़ात बारी तआला पाई जाएगी। तो जहाँ सब्र पाई जाएगी वहाँ सिफात बारी तआला पाई जाएगी। तो मालूम ये चलता है कि जहाँ सब्र होगा वहाँ खुदा की जात मौजूद होगी, जहाँ सब्र होगा वहाँ शुक्र होगा, जहाँ जब्र होगा वहाँ सब्र होगा और ना ही शुक्र होगा। मगर सब्र के असली मफ़ाहिम को आपको समझना है, सब्र के असली मकासद को पहचानना है, सब्र के असली मकासद को जानना है। तो आप हयात हुसैन का मुनाज़ा फरमा ले, इसलिए कि सब्र ही हुसैन है और हुसैन ही सब्र है, सब्र ही हुसैन है और हुसैन ही सब्र है, सब्र ही हुसैन है और हुसैन ही सब्र है। अगर सब्र के उलूम को आपको समझना है
تو صبر کے اگر اصلی مراتب و مقاصد کو پہچاننا ہے، آپ سمجھے کہ صبر آدم صبر حسین میں ہے، واہ 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 صبر آدم صبر حسین میں ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہوگا کہ آدم کی صبر حسین کی صبر میں کس طرح ہو سکتی ہے، کہ آدم خدا کی پہلی تخلیق ہے، آدم کی صبر حسین کی صبر میں کس طرح؟ تو اسے میں کلیئر کر دوں کہ آدم کی جب خدا نے تخلیق فرمائی، آدم کو جنت میں مقیم رکھا، جنت میں مقیم رکھنے کے بعد آدم کو اکرامات خداوندی سے نوازا، اکرامات خداوندی سے نوازا، شرابن طہورا کی نعمتیں عطا کی گئی۔ تو جب ان نعمتوں سے آدم کو تسکین قلب میسر ہوا، تسکین قلب میسر ہونے کے بعد جب آدم کا اخراج جنت کا ہونے کا وقت قریب آیا، تو جب اس وقت آدم کا اخراج جنت یہ صبر کی ابتدا ہے، اور کربلا جانے کے لیے شبیر کا اپنے نانا کی جنت کو چھوڑنا، غلامان مصطفیٰ کی جنت کو چھوڑنا، وہ جنت جہاں شبیر نے اپنے عالم کمسینی سے لے کر عالم شبابیت تک کا منظر گزارا ہو، وہ عشق والی جنت کو چھوڑنا، تو آدم کا اخراج جنت یہ صبر کی ابتدا ہے، اور حسین کا اخراج عشق والی جنت یہ صبر کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی صبر کے عروج کو آگے لے چلے تو صبر ابراہیم صبر حسین میں ہے، صبر ابراہیم صبر حسین میں ہے۔ تو آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہوگا کہ ابراہیم کی صبر حسین کی صبر میں کس طرح، ابراہیم کی صبر حسین کی صبر میں کس طرح ہو سکتی ہے؟ اسے میں کلیئر کر دوں کہ ابراہیم کی صبر حسین کی صبر میں اس طرح ہے کہ ابراہیم کا اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جانا، تپتے ہوئے صحرا میں لے کر جانا، اور تپتے ہوئے صحرا میں اسماعیل کو لیٹانا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنا، اسماعیل کے حلق پر خنجر کو چلانا، اور خنجر پر چلانے کے بعد اسماعیل کے گردن پر خنجر کو چلانا، یہ صبر کی ابتدا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں شبیر کا اپنے بازوؤں پر علی اصغر کو اٹھانا، علی اصغر کو اٹھانے کے بعد اپنے میدان لشکر یزیدی لشکر کے سامنے جانا، اور بازوؤں پر اٹھا کر حرمل کا تیر اپنے میان سے نکلنا، حرمل کا تیر اپنے میان سے نکلنے کے بعد علی اصغر کے حلق کو مس ہو جانا، ٹچ ہو جانا، مس اور ٹچ ہو جانے کے بعد علی اصغر کے حلق کو چیر دینا، چیر دینے کے بعد امام حسین کی آستین کو مس ہو جانا، اور یہ صبر کی ابتدا ہے۔ ابراہیم کا بیٹے اسماعیل پر خنجر کو چلانا یہ صبر کی ابتدا ہے، اور شبیر کے بیٹے علی اصغر کے حلق پر تیر کا چلنا یہ صبر کی انتہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کربلا خون کی گرمی سے لوہے کو پلا دینے کا نام، کربلا حق کے لیے سب کو جھکا دینے کا نام، مرد یہ خالی کے آگے سر جھکا دینے کا نام، کربلا طوفان کا منہ موڑنے کا نام، کربلا شیشے سے پتھر توڑنے کا نام، کربلا شیشے سے پتھر توڑنے کا نام۔ اور عشق والے مدد جائے گا کہ سینہ تاریخ میں جب جھاگ نکل جاتی ہے، کربلا صبر کی معراج ہے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسین۔ میرے تقریر کو سمجھنے سے پہلے بہت ہی پیارے اشعار جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تمثیل میں لانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس کے ذریعے آپ کا قلوب فہم عرفانی، شکل نورانی اور شکل سلفانی سے مزین کر دیا جائے گا، منور کر دیا جائے گا۔ لخمسة الرسول حضر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہما والفاطمہ، سب سے مقدم ہے قرآن، معاذ ذات ذلولہ، اول حبیب کبریا، دویم علی شیر خدا، سویم جناب فاطمہ بنت رسول دوسرا، جو بے حق چائے ہوا پن شہید کربلا۔ لخمسة الرسول حضر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہما والفاطمہ۔ کیا امام پاک ہے؟ صلی اللہ ان ناموں میں ہم نے اسم اعظم کا رکھا، اور جس وقت شاہ کے عرش پر ان کو قلم لکھنے لگا، بے ہم سریرے کیسے پیدا ہوئی تب یہ صدا۔ لخمسة الرسول حضر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہما والفاطمہ۔ اور آدم اسماء حسنہ ہے، یہ قرآن ہے جن کی ثنا
حسن ہے یہ قرآن ہے جن کی طرح آدم کی توبہ کو ملا حسن کو بڑی سے ملا طوفان بیڑا ڈوبا انہی کی برکت سے بچا یونیو شک میں موت میں پڑھتے رہے برملا یہ خمس الحبیبیہ حضرت وبائی حدیث المصطفیٰ والمرتضی وبناء امام الفاتحہ وآخر دعوانا الحمد للہ